شاہ صاحب رحمۃ برکاتہ کو بیان کی دعوت دیتا ہوں اور حضرت کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا، اب دوبارہ بھی عرض کرتا ہوں کہ اب آپ کو ہم پر پہلے سے زیادہ شفقت کرنی پڑے گی، پہلے سے زیادہ ہمیں وقت دینا پڑے گا۔ ہم بزرگوں کی، اکابر کی، اسلاف کی ان شفقتوں اور محبتوں سے محروم نہیں رہنا چاہتے، اور یہی اکابر اور اسلاف ہمارا سرمایہ ہے۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں صدیق اسلام حضرت مولانا سید عبدالمجید علی شاہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عباده العلماء، وقال عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ليس العلم من الكتب ولكن العلم من خشية الله۔ جامعہ اشاعت القرآن حضروں کے محتمم عزیز مکرم محمد رضوان صابر، جامعہ کے شیخ الحدیث مولانا محمد امتیاز، میرے عزیز حضرت شیخ الحدیث کے فرزند عزیزی ضیاء الاسلام، عزیزی قمر الاسلام، حضرت شیخ الحدیث شیخ ظہور الحق، اور میرے عزیز قاری عتیق الرحمان سلمکم اللہ تعالی، ادارہ حاضہ کے معلمین، متعلمین اور دیگر حاضرین، میں اپنے تقریباً نصف صدی کے ماضی پر جب غور کرتا ہوں تو آج چھچ میں یہ جلسہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام سے، میں خالی تو نہیں کہوں گا کہ یہ انہی کا سجایا ہوا گلشن علم و حکمت ہے، لیکن وہ مجھے نظر نہیں آ رہے، یعنی دائیں بائیں غور سے دیکھ ان سے رفاقت کی اتنی جانیں میرے سینے میں ہیں کہ کتاب لکھی جا سکتی تھی، اور وہ لمحے آپ کے حافظہ میں بھی موجود ہوں گے کہ میرے بیان سے قبل ان کے صدارتی کلمات ہوا کرتے تھے۔ ابھی میرے انتہائی شفیق اور محسن بھائی شیخ الحدیث قاری شہید الرحمان اور اللہ مرقدہ کا غم جدائی تازہ تھا کہ ہمارا یہ دوسرا بھائی بھی ہماری بزم سے
اپنی منزل کو چل رہے ہیں. ماؤ مجنو ہم سفر بودے در دیوان عشق کو بمنزل کو بسہرا کو بمنزل رفت. نظر ترمیم کر رہا ہوں کیونکہ وہ جہاں پہنچے ہیں وہ سہارا نہیں ہے. کو بمنزل رفت مادر کو چاہا میں اپنے آپ کو گفتگو کرنے میں اتنا ضعیف کبھی محسوس نہیں کرتا جتنا آج محسوس کر رہا ہوں. الفاظ تو قطار اندر قطار کھڑے ہیں میرے سامنے، لیکن جو میرے احساسات پہ گزر رہی ہے وہ میرے لطف پر غالب ہے. میں اللہ جانتا ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے یار کی بزم میں جانے کا فیصلہ فرمایا اور اللہ نے آپ کو اپنے رحمت کے جوار میں بلا لیا تو آپ میں سے اکثر حضرات علم و دانش کے شناسا ہیں، زیادہ علم و حکمت کے راہنورد ہیں. آپ خوب جانتے ہیں کہ اس وقت مدینہ منورہ کے در و دیوار کا عالم کیا تھا. سب سے زیادہ انسانی تاریخ میں غم کا دن ہے جس کو چرچ کی پیدا کردہ جنس نے کچھ اور بنایا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ معمولی انسان تو نہیں، جس کی سوچ کی تائید میں وہی اترتی رہی. پھر اور کیا کہوں، جس کے دل کی دھڑکنوں کی تائید میں وہی اترتی رہی. بصیرتوں کا آسمان، فراستوں کا سمندر، کبھی عمر اللہ کی تائید میں اور کبھی اللہ عمر کی تائید میں. اس شخص پر یہ صدمہ اتنا گراں گزرا کہ وہ لفظ موت کو رحمت عالم کی طرف منسوب نہیں ہونے دیتا. آپ کو شاید وہ ملاقات یاد ہوگی، یہاں دامان کے قریب ایک جگہ پر ہارون میں، جزاک اللہ خیر، بالکل وہ روتے بھی رہے سنتے بھی رہے. آپ کو یاد ہوگا، آپ تشریف رکھتے ہیں جی. اور ان کے سامنے میں نے کہا کہ اگر کوئی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر اضطراب محسوس کرتا ہے یا اس لفظ کو قبول نہیں کرتا تو اس پر اتنا ناراض ہونے کی گنجائش نہیں ہے.
یہ بھی محبت کا ایک انداز ہے. اگر علماء مجھے اجازت دیں تو میں ایک لفظ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں، اور وہ لفظ یہ ہے کہ ہر شخص ابو بکر نہیں ہوتا. فاروق اعظم کیا ہے جو پہلے الفاظ کہہ چکا ہوں. میرے پاس اور کوئی الفاظ نہیں. اس شخص کے عظمت کے حوالے سے کچھ کہہ سکتے ہیں. وہ وہی کا مؤید ہے، وہی اس کی مؤید ہے. یہ فاروق ہے. لیکن ابو بکر کا ایک خاص مقام ہے. اللہ نے سید الموحدین ابراہیم علیہ السلام کو یہ عظمت عطا کی، یہ اعزاز عطا فرمایا، یہ اونر دیا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل منتخب کیا، چن لیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے اپنے رب کو خلیل نہ چن لیا ہوتا تو پھر ابو بکر کو اپنا خلیل بنا لیتا. جو فاروق اعظم کے جذبات تھے میں اس کو بھی دین میں شامل کرتا ہوں. میں ان جذبات کو بھی دین کا حصہ کہتا ہوں. وہ کہہ رہے تھے جس نے بھی یہ کہا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، وہ مجھ سے میرے غیر و غضب سے بچ نہیں پائے گا. اور ابو بکر صدیق وہ تھی عقیدت، اور عقیدت میں مبالغہ فطری ہے. عداوت میں بھی مبالغہ فطرت انسانی کا حصہ ہے، اور عقیدت و محبت میں مبالغہ بھی انسانی فطرت ہے. اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو بولے ہیں وہ قانون ہے، اور قانون کا اسلوب دو ٹوک ہوتا ہے. اس میں کوئی ضعف، اس میں کوئی جھول کی گنجائش نہیں ہوتی. تو غم زدہ مدینہ کو اب جہاں میرے الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے کہ میں اس کیفیت کو بیان کروں، حسنین کریمین کے آنسو کی روانی دیکھی نہیں جاتی تھی اصحاب رسول. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا تجزیہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن ابو بکر کی مرکزیت کے اظہار کا دن ہے، ان کی اہمیت کے اظہار کا دن ہے. اگر وہ امت مسلمہ کو اس دن تسلی نہ دیتے اور سچ کو حقانیت کو صداقت کو اس جرأت کے ساتھ بیان نہ کرتے تو نہ معلوم فرزندان اسلام کا کیا انجام ہوتا. اسی دن تفریق پیدا ہو جاتی ہے. یاد ہوا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قانون کی زبان میں وہ کئی مرتبہ میں عرض کر چکا، اس دن بھی شاید میں نے عرض کر دی تھی آپ کے ہارون وہ الفاظ کہہ دیے جنہیں حضرت عمر سننا نہیں چاہتے.
فاروق اعظم جن الفاظ کو سننا نہیں چاہتے تھے، صدیق اکبر ہی وہ الفاظ کہہ سکتے تھے اور انہوں نے کہے. میں پوری عبارت تو نہیں پڑھوں گا، متعلقہ الفاظ کو دہراتا ہوں کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فهو حي لا يموت. اب عربی کو لغت کے حوالے سے سمجھنے والے ان الفاظ میں جو احساس مضمر ہے عربی نہ جاننے والوں کے مقابلے میں بہتر سمجھتے ہیں. یہ دو ٹوک انداز. پھر ابن خطاب کی طرف دیکھا تو وہ غم میں ڈوبے کھڑے تھے. ان کو قریب بلا لیا اور بڑے سنجیدہ لہجے میں فرمایا، میرے پیر بھائی، تیرے خواجہ کا محمد عربی ہمارا محبوب ہے، معبود نہیں. ہمارا معبود باقی ہے، اس کے سوا کل من علیہا فان میں شامل ہے. میں بھی حضرت شیخ الحدیث مولانا ظہور الحق صاحب تشریف لائے، ان سے باتیں کرتے ہوئے میں نے کہا ہم بھی عجیب ہیں، جو حیات فانی ہے اس کی آرزو کرتے ہیں اور جو باقی ہے اس سے بچتے پھرتے ہیں. مجھ سے قبل میرے کوئی عزیز گفتگو فرما رہے تھے، نہیں وہیں کوئی عزیز بیٹھے، انہوں نے ایک مغلوب الحال دانشور کا، روشن ضمیر کا وہ سنایا کہ جب کوئی ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے جاتا ہے تو مجھے خوشی بے قابو کر دیتی کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے چلا جاتا. شارجہ میں وہاں کی شیخ فیملی میں کوئی بڑا ان کا بزرگ فوت ہوا تو احباب نے مجھے ترغیب دی، کچھ وہاں کے نوجوان بھی بیٹھے تھے اس فیملی سے متعلق. ہم جب گئے ہیں تو جو تعزیت رسول کر رہا تھا میں نے تو جا کر ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اس نے کہا ایوہ انا للہ و انا الیہ راجعون ولیکن الحمدللہ. اب یہ الحمدللہ مجھے حیران کر گیا کہ اتنے تنگ تھے کہ جان چھوٹ گئی، شکر ادا کر رہے ہیں. اس نے محسوس کر لیا میرے تجسس کو، پھر اس نے دوہرایا انا للہ و انا الیہ راجعون ایوہ ولیکن الحمدللہ مات علی الاسلام، مات علی الاسلام. اس چیز کو حسن خاتمہ کہتے ہیں نا. عتیق بیٹے کے ساتھ اب ہم آ رہے تھے پنڈی سے تو باتیں ہو رہی تھیں. شیخ الحدیث عبدالسلام کی آخری نماز بھی قضا نہیں ہوئی، آخری روزہ بھی قضا نہیں ہوا، آخری تراویح بھی قضا نہیں ہوئی، آخری دعوت بھی قضا نہیں ہوئی. وہ تو پھر بہت ساری چیزیں. اس
اسی کا نام تو حسن خاتمہ ہے. ہمارے ایک دوست ہیں قاری یعقوب محمد یعقوب ہزاروی صاحب, انہوں نے یاد دلایا, اکثر دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالی لمبی گندی مہنگی بیماری سے بچائے, لمبی گندی اور مہنگی بیماری سے بچائے. اور ہم جب کبھی کبھی اس موضوع پر بات کرتے تھے تو فرماتے تھے اللہ بیساکھیوں والی بیماری سے بھی بچائے. مطلب یہ تھا کہ محتاج نہ بنے. تو یہ ملاقات عبد اور معبود کی ایسی ہوئی, چٹکی میں ہوئی کہ جو قریب تھے وہ بھی نہ سمجھ سکے. ان کو تو اس وقت خیال آیا کہ جب ان کا ذرا بیٹھنے کا انداز نارمل نہیں تھا, تو انہیں خیال آیا. شیخ الحدیث عبدالسلام ایک ایسا عالم تھا جس کے فکر و نظر میں خشیت اللہ کا سرمایہ تھا. اور میں نے جو تلاوت کی اور ایک حلقہ رسالت کے روشن ضمیر کا قول آپ کے سامنے پیش کیا, اس آیت میں کہا گیا ہے کہ علماء ہیں ہی وہی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, اسٹائل سے نہیں, شکل علماء والی ہے. کبھی کبھی ابلیس بھی آدمیت کے لوازہ میں آ جاتا ہے. اس لیے اہل نظر نے کہا اے بسا ابلیس آدم روح حسن بس بہر دستے نبایت داد بس. وہ صرف آدمیت کے لوازہ میں نہیں آتا بلکہ پیر بن کے آتا, سجادہ نشین بن کے آتا. اس کے ساتھ ہزاروں مریدین کا لشکر ہوگا. اللہ کے خاص بندے جب قرآن سنتے ہیں تو ان کے قلوب وجد میں آتے ہیں, اور جانور جب وجد کرتے ہیں تو پھر ان کے جسم تھرکتے ہیں. پیر مریدوں سے زیادہ, مرید پیر سے زیادہ تھرکتے ہیں. یہ عصر حاضر کی ولایت ہے. میں نام نہیں لیا کرتا ہوں, یہ میرا ذوق نہیں, لیکن میں انداز ایسا اختیار کرتا ہوں کہ میرے زیادہ تر عزیز سمجھ لیتے تھے. اس دور کا ایک فنکار ہے, اس کی ٹوپیاں بھی بدلتی رہتی ہیں, اس کے نوازے بھی بدلتے رہتے ہیں, اور اس کی ایک کیسٹ بھی میرے پاس ہے, وہ جو ہوتی ہے سی ڈی, وہ بھیجیے میرے بعض عزیزوں کو, جس میں یہی کچھ ہو رہا ہے. تو میں نے عرض کی کتب خانے میں دیواریں, تینوں دیواریں کتابوں سے بھری ہوئی ہیں, لیکن اس کے بیچ میں جو کرسی پہ بیٹھا ہے وہ زال اور مضل, زال اور مضل. اتنی کتابیں اپنے ارد گرد اس لیے نمائش کے لیے رکھی ہوئی ہیں کہ اس کی چوری چھپ جائے. اس سلسلے میں مزید تفصیل نہیں جانا نہیں چاہتا, لیکن خشیت اللہ جن کو نصیب ہو گئی وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے
وہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صاحب علم ہے، صاحب نظر ہے۔ ہمارے بھائی شیخ الحدیث عبدالسلام نور اللہ مرقدہ علم و عمل کا ایک ایسا خوش نظر منظر تھا ان کی زندگی کا کہ وہ ہر حوالے سے اپنی باطنی تنویر سے اللہ کے بندوں کو خوش رکھتے تھے۔ ان کی گفتگو میں، ان کی نجی زندگی میں، ان کی اجتماعی زندگی میں، بالخصوص میں نے اس دن جنازے کی بولنا تو مشکل تھا، لیکن اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ احقاق حق بالطال باطل وہ استقامت کا آسمان، اس نے کئی لوگوں کو ناراض ہونا تو برداشت کر لی، لیکن سچ کا دامن نہیں چھوڑا۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کوئی حق کہے اور آزمایا نہ جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ جب حق سے وابستہ ہوگا تو آزمائشیں تو آئیں گی۔ شیخ الحدیث اس معیار پر پورے ہوتے ہیں، اس لیے وہ دلوں میں اپنی جگہ بنا دی۔ آج مجھے ان آنکھوں سے عبدالسلام نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ آنکھیں بند کرتا ہوں تو ان کا چہرہ چمکتا ہوا سامنے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے دل کی آنکھوں کے سامنے وہ ہنستا چمکتا چہرہ۔ ان کی چند لمحوں کی نشست، ملاقات غموں کا بوجھ ہلکا کر دیتی ہے۔ یہاں اسی جگہ اکثر ملاقاتیں حضرت شیخ الحدیث قاری سعید الرحمان نور اللہ مرقدہ اور ان کی اکٹھے ہوئے میرے ساتھ۔ وہ لمحات بھی نہیں بھولیں گے، وہ یادیں میرا سرمایہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ادارہ ان کی جدوجہد، ان کی آرزو اور ان کی محنتوں کا مظہر ہے۔ میں نے پہلے کئی سال حاضری وہاں حضروں کے اندر جو مسجد ہوتی تھی ہے، جی وہی مسجد مہاجران، چھوٹی سی، اس میں چند کمرے تھے طلباء کے لیے۔ وہی اچھا مسجد ملازم خان، اس میں میری سینکڑوں حاضریاں ہیں، جمعے ہیں۔ قرآن کریم متقین کے لیے روشنی فراہم کرتا ہے، اور متقی جس کا اللہ سے تعلق وفاداری بشرط استواری پہ مبنی ہے، وفاداری بشرط استواری پہ مبنی ہے۔ اس ادارے کی تعمیر میں شیخ الحدیث عبدالسلام کا خون جگر شامل ہے۔ آپ تمام حضرات جو اس وقت میرے سامنے موجود ہیں، اور وہ حضرات جو مجھے جدید ذرائع سے سنیں گے، میں ان سب سے درخواست کرتا ہوں کہ جامعہ عربیہ اشاعت القرآن کی طرف آپ پہلے سے زیادہ متوجہ ہو جائیں۔ یہ آپ کی
حقیقی محبت ہے شیخ الحدیث عبدالسلام سے کہ قرآن و سنت کے علوم کی یہ روشنی بڑھتی چلی جائے، بالخصوص اس دور اضطراب میں، موجودہ حالات میں وصل کی کوشش کیجیے، فصل سے بچ کے رہیے، جوڑ پیدا کیجیے، توڑ سے بچ کے رہیے، اسی میں آپ کی بقا و سلامتی کا راز مضمر ہے، اور اسی میں آپ کے عقیدہ، آپ کے دین کی سربلندی کا راز مضمر ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ اللہ کے اس کرم کا شکر ادا کیجیے اور حبل اللہ سے وابستگی اختیار کیجیے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ اپنے اس بندے کو شیخ الحدیث عبدالسلام کو اپنی شان کے مطابق مقام عطا فرمائے، اور اس گلشن علم و حکمت کو دیکھیے میرے عزیز، اہتمام کی ذمہ داری ہمارے محمد رضوان صابر، اچھا اہتمام امتیاز خان صاحب، اور اہتمام شیخ الحدیث، اچھا میں ان تمام مولانا امتیاز خان صاحب، محمد رضوان کا نام پہلے لیتا ہوں، جلال اسلام اور قمر الاسلام کا نام بھی لیتا ہوں، ان سب سے کہتا ہوں تم سب انسان ہو، انسان ہونے کے ناطے سے تم سے غلطیاں بھی ہوں گی، غلطیاں معاف کرنے کی کوشش کرنا، اگر اتفاق اور اتحاد کو بچانا ہے تو درگزر کی کوشش کیجیے گا۔ دوستی ہمیشہ خوبیاں ڈھونڈتی ہے اور عداوت بہانے تلاش کرتی ہے۔ ایک دوسرے کا ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کر چلنا، اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرنا، اور اس درویش کے سجائے ہوئے اس گلشن کی آبادی میں کوئی کسر نہ چھوڑنا۔ تو نماز پڑھیں گے، ابھی ہم اذان ہوتی ہے، نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد